السلام علیکم، میرا نام مظہر سعید ہے اور میں اسلام آباد ٹیلرنگ کالج کا اونر۔ آپ کو آج ٹراؤزر کی کٹنگ مکمل بتائی جائے گی، ناپ کیسے لیا جاتا ہے، باڈی سے ناپ لے کے کیسے نیا ناپ نکالا جاتا ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے ٹراؤزر کی لینتھ ناپی جائے گی، یہ لینتھ ہوگی، لمبائی ہوگی۔ یہاں سے یہاں تک اس کا پانچے کا ناپ ہوگا اور ہپ کا ناپ اپنے یہ راؤنڈ میں ناپنا ہے۔ یہ جگہ، یہ ٹوٹل راؤنڈ ہمارا جو سرکل ہوگا یہ ناپنا ہے۔ یہ جس طرح اس ناپ میں ہمارے پاس 39 آیا ہے تو یہ اپنے ٹوٹل راؤنڈ ناپنا ہے۔ یہ فرنٹ ٹراؤزر کو نہیں دیکھنا، آپ نے ٹوٹل راؤنڈ اس کی باڈی کا ناپیں گے۔ یہ ہمارا ہپ کا ناپ ہوگا۔ لمبائی کا ناپ لیں گے، ہپ کا ناپ لیں گے اور پانچے کا ناپ لیں گے۔ تین ناپ ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو ٹراؤزر میں بتایا ہے کہ لمبائی کا ناپ ہوتا ہے، ہپ کا ناپ ہوتا ہے اور پانچے کا ناپ ہوتا ہے۔ یہ تین ناپ اپنے لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لمبائی، پانچا اور ہپ۔ ٹراؤزر کا ناپ ہم لیں گے جی۔ ٹراؤزر جو ہوتا ہے اس میں ناپ ہوتا ہے لمبائی، لینتھ، ہپ اور پانچا۔ یہ تین ناپ لیے جاتے ہیں ٹراؤزر کے، لمبائی، ہپ، پانچا۔ یہ تین سائز ہم نے لینے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کا سائز ہم نے کیسے لینا ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ فرض کریں ایک ہم نے ناپ لکھ رہے ہیں، جو ناپ ہم کاٹ رہے ہیں آج، تو اس میں لینتھ ہماری جو ہے وہ 38 انچ ہے۔ ہپ ہمارے پاس ہے 39 انچ، پانچا ہمارے پاس ہے 9 انچ۔ یہ ہمارا سائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے اوپر ٹراؤزر کی کٹنگ کرنی ہے۔ ٹراؤزر ہے، ٹراؤزر میں ناپ ہے لمبائی 38 ہے، ہپ 39 ہے، پانچا 9 انچ ہے۔ یہ تین چیزوں کا ہم نے سائز لینا ہوگا۔ تو آپ کو سائز لینے کا طریقہ میں بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ شروع کریں گے۔ اچھا، ٹراؤزر جب ہم نے کاٹنا ہے، کپڑے کے اوپر جب ہم کٹنگ کرنے لگیں گے تو ہمارے پاس یہ ٹول ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ انچی ٹیپ ہے اور ایک یہ ہمارے پاس چپٹی ہونی چاہیے۔ چپٹی یا شیپ پٹی اس کو بولتے ہیں۔ اور ایک یہ اسکیل ہوتا ہے جس کو ایل شیپ میں بنی ہوتی ہے، اور ایک نشان لگانے کے لیے چاک ہوگا۔ یہ ہمارے پاس چار چیزوں کا ناپ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انچی ٹیپ، شیپ پٹی، اسکیل اور ٹیلر چاک، جس سے ہمارے نشان لگائیں گے اور کٹنگ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور کینچی کا استعمال ہم نے کرنا ہوگا، وہ تو آپ کو کپڑے پہ کٹنگ کرنا ہے۔ میجرمنٹ کے لیے، ناپنے کے لیے، نشان لگانے کے لیے چار چیزیں ہیں، اور کٹنگ کے لیے آپ بھی ایک کینچی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ پیپر جس طرح میں نے رکھا ہے نا، یہ سمجھ لیں کپڑا ہم نے کیسے رکھنا ہے۔ کپڑے کو پہلے کھول دیا میں نے، سنگل کر دیا۔ سنگل کرنے کے بعد یہ کپڑا ہمارا جو ہے وہ 2.5 میٹر کا ٹراؤزر ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، کپڑے کو لمبائی میں ڈبل کر دیا ایسے۔ یہ ہمارے پاس کپڑا تھا، سنگل کر دیا۔ سنگل کرنے کے بعد ہم نے اس کو لینتھ میں ڈبل کرنا ہے، ایسے لینتھ میں ڈبل کرنا ہے۔ یہ جو بند سائڈ ہے یہ لیفٹ ہینڈ پہ آپ کے آ جائے گی۔ تو ایسے ہی میں نے کپڑے کو فولڈ کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کپڑا ہمارے پاس لمبائی میں فولڈ ہو گیا ایسے۔ یہ کپڑا ہمارا لینتھ میں فولڈ ہو گیا۔ ادھر ہماری بند سائڈ آ گئی ہے، رائٹ ہینڈ پہ ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ ہے۔ جو بھی ڈرافٹنگ کریں گے، میجرمنٹ کریں گے، وہ رائٹ ہینڈ سے ہم لیں گے۔ تو اب ہم نے سب سے پہلا جو سٹیپ اٹھانا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اپنے کپڑے کو اسٹریٹ کرنا ہے۔ اسٹریٹ کرنے کے لیے اسکیل کا استعمال کریں گے۔ یہاں سے اسکیل کو ایکول رکھیں گے، یہاں پر ہم نے چاک سے نشان لگانا ہے۔ یہ ہمارے کپڑے کو اسٹریٹ کرے گا۔ یہ ہمارا کپڑا اسٹریٹ ہو گیا۔ یہ پہلے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اس کو۔ کینچی چلانے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ٹپ کو یوز نہیں کرنا، نہ ہی پوری کھول کے ایسے بند کرنی ہے۔ چلاتے ہوئے آپ نے روکنا ہے، پورا بند نہیں کرنا۔ یہ ہمارے ٹراؤزر کی جو کپڑا سٹارٹ ہم نے کیا تھا وہ ہم نے سیدھا کر دیا۔ سب سے پہلے ہم نے رائٹ ہینڈ پہ ہم نے نیفے کا کپڑا چھوڑنا ہے۔ 2 انچ کا نیفا ہوتا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اور نیفے سے نیچے ہم نے رکھنا ہے جو سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے۔ یہ ہپ لائن لگانے کے لیے 12 انچ رکھنا ہے۔ 12 رکھیں گے، اس کو ہم بولتے ہیں ٹیلرنگ کی زبان میں فلائی بولتے ہیں۔ یہ 12 انچ ہوگی ہماری، اور یہ ہم نے 2 انچ کا اوپر نیفا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہماری لینتھ آئے گی نا، وہ نیفا چھوڑ کے اپنے لینتھ رکھنی ہے۔
یہ نفع چھوڑ دینا ہے. مثلا ہماری لیندھ ہے 38 ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ناپ میں 38 ہے، تو 38 انچ ہم نشان لگا دیں گے. پہلے ہم نے یہ 2 انچ کی لائن لگانی ہے یہاں پر، پھر ہم نے 12 انچ پہ لائن لگانی ہے، پھر ہم نے جو لینتھ آئی ہے نفع چھوڑ کے نیچے وہاں پر لائن لگانی ہے. یہ 3 لائنیں میں نے ابھی بتائی ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے ہم نے کپڑا اسٹریٹ کرنا ہے، 2 انچ کا نفع چھوڑنا ہے، 12 انچ ہم نے فلائی رکھنی ہے. جو فلائی اس کو بولتے ہیں، یہ شلوار کا جیسا آسن ہوتا ہے اس کو فلائی بولا جاتا ہے. اور جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ یہاں سے یہاں ناپنی ہے. اس کے بعد نیچے کی فولڈنگ کم سے کم 2 انچ ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 4 انچ تک رکھ سکتے ہیں اگر کپڑا آپ کے پاس موجود ہو تو. جس طرح چوڑا پانچا بنا ہوتا ہے تو آپ نے 4 انچ کا پانچا یہاں چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد یہ جو لائن لگائی ہے اس لائن کو بولتے ہیں ہپ لائن. اس لائن کو بولتے ہیں ہپ لائن. 12 اس کو بولیں گے فلائی، اور جو لائن لگے گی اس کو بولیں گے ہپ لائن. تو ہمارے پاس جو ناپ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس جو ناپ میں نے آپ کو بتایا ہے لینتھ ہم نے رکھ لی ہے، اور ہپ جو ناپ ہے وہ 39 انچ ہے. 39 کا ہم نے 1/3 لینا ہے، تیسرا حصہ کرنا ہے. 39 کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 1/3 پہ، ٹھیک ہے. تو 13 انچ آ جائے گا. 13 کو اگر ملٹیپلائی کریں 3 سے تو 39 ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے 13 انچ کی جو ہپ ہے وہ رکھیں گے ہپ لائن کے اوپر. جب آپ نے ہپ رکھنی ہے تو یہاں سے کناری کو چھوڑ دینا ہے، کناری کو انکلوڈ نہیں کرنا، یہ کٹنگ ہو جائے گی ہماری. اور اس سے اوپر آپ نے 2 انچ رکھنا ہے راؤنڈ کے لیے. یہ میں نے کتنا رکھا ہے 13، اور یہ ویسٹ والی جگہ بھی 13 ہی آپ نے رکھنا ہے، جہاں پر ویسٹ ہوگی کمر ہوگی ہماری. یہاں پر ہم نے لائن لگانی ہے. یہاں سے ہم نے 2 انچ کا ہم نے رکھا ہے، تو 2 انچ آپ نے ادھر بھی لینا ہے راؤنڈ بنانے کے لیے. یہاں سے ہمارا راؤنڈ بن جائے گا. یہ یہاں تک میں ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلا سٹیپ ہے کپڑے کو اسٹریٹ کرنا ہے، 2 انچ کا آپ نے نفع چھوڑنا ہے، 12 انچ آپ نے فلائی چھوڑنی ہے، اور یہاں سے نیچے لینتھ ناپنی ہے. لینتھ سے نیچے آپ نے 2 کم از کم رکھنا ہے، 3 to 4 رکھ سکتے ہیں. میجرمنٹ پہ مطابق ہے کہ جتنا اس نے فولڈنگ رکھنی ہے اس کے مطابق. اگر زیادہ کپڑا آ رہا ہے تو ہم 4 تک جا سکتے ہیں، ورنہ 2 مسٹ ہے، 2 لازمی ہونا چاہیے. اب یہ جو لائن لگائی ہے اس کو ہم پانچا لائن کہیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا باٹم آئے گا اس کے اوپر. تو پانچا ہمارے پاس 9 انچ ہے، تو یہاں سے ہم نے پانچا 9 انچ ناپنا ہے. پانچے کا ہم نے ناپ لینا ہے 9 انچ. کیسے لیں گے ہم، یہاں سے ہم نے پانچے کو 9 انچ ناپ لینا ہے کناری چھوڑ کے، اور 6 انچ یہاں سے اسٹریٹ لینا ہے. اس لائن سے اوپر جو پانچے والی جگہ یہاں سے 6 انچ تک اسٹریٹ لے کے جانا ہے، اور سٹارٹ اپنے نیچے سے کرنا ہے اور یہاں تک اسٹریٹ لے آنا ہے. یہاں پر ہمارا استعمال ہوگا چپٹی کا. اس چپٹی کو اپنے یہاں پر رکھنا ہے. یہ فل شیپ آ جائے گی فٹنگ کی، یہ ہماری فل فٹنگ ہو جائے گی، شیپ میں آ جائے گا. اور اگر آپ نے تھوڑا لوز رکھنا ہو تو اس کو 2-3 انچ اوپر کر دیں یہاں سے. یہ اس کے اوپر میجرمنٹ لکھی ہوئی ہے 1 2 3، تو 2 سے 3 انچ آپ اوپر کر کے اگر اس کو لائن لگائیں گے تو تھوڑا سا لوز ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ فٹنگ ہو گیا، یہ لوز ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہاں سے ہم نے کیا ناپنا ہے، پانچا ناپنا ہے، اور یہاں سے 6 پانچے سے اوپر 6 لینا ہے، اسٹریٹ لے آنا ہے، اور یہاں سے ہم نے اس کو ملانا ہے. یہاں پر اس چپٹی کی اگر نوک کو یہاں رکھیں گے تو یہ ہمارا فٹنگ میں آئے گا، اور اگر تھوڑا سا لوز رکھنا ہوگا تو ہم اس کو 2 سے 3 انچ اوپر لے جائیں گے تو یہ ہمارا لوزنگ میں آ جائے گا. تو آپ نے یہ 2 انچ کے پوائنٹ کو یہاں ملانا ہے، 6 انچ جو ہم نے اسٹریٹ رکھا ہے وہاں تک ملانا ہے، تو یہ ہمارا فٹنگ کی شیپ آ جائے گی. اگر جسم ہیلدی ہو، وہ کہے کہ ذرا ٹائٹ نہ ہو، تو یہاں سے یہ میجرمنٹ لکھی ہوئی ہے 1 2 3 4، تو آپ نے 2 یا 3 انچ اوپر لے جانا ہے اور اس کو ایسے ملانا ہے تو یہ تھوڑا لوز میں آ جائے گا. یہاں سے ہمارا 6 تھا، 6 تک ہم نے اسٹریٹ لایا. اس کے بعد ہم نے اس کو رکھنا ہے شیپ پٹی کو یہاں سے اکول رکھنا ہے. یہاں سے اکول رکھنے کے بعد یہاں ملائیں گے تو یہ ہماری شیپ آ جائے گی. تھوڑی فٹنگ میں اگر سلیم ہوگا تو اس کے لیے چلے گی، اگر ہیلدی ہوگا تو اس کے لیے تھوڑی سی لوزنگ چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں سے 2 سے 3 اوپر لے جائیں اور یہاں سے اس کو دوبارہ لائن لگا دیں، یہ لوزنگ کی آ جائے گی. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں کٹنگ کرنے لگا ہوں اس کی. تو ریپیٹ کیسے کرتے ہیں دیکھیں آپ، کہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا، 2 انچ کا ہم نے نفع چھوڑا،
नेफे के बाद आपने 12 इंच छोड़ना है फ्लाई, और इसी नेफे से नीचे आपने लेंथ नापनी है, जो तैयार लेंथ है, एक्स्ट्रा नहीं रखना, वहां पर लाइन लगा देनी है। उसके बाद आपने नीचे रखना है कम से कम 2 इंच रखना है। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3-4 इंच रख सकते हैं, वहां पर लाइन लगा देनी है। पांचे का नाप जितना भी होगा 8, 9, 10 उतना ही रख के 6 तक स्ट्रेट लाना है, और इसको आपने यहां मिलाना है चपटी से, शेप पट्टी से। ये फुल फिटिंग हो जाएगी, और लूजिंग के लिए 2-3 इंच ऊपर करेंगे, ये लूज हो जाएगा। पहले आपने क्या करना है कि दोनों किनारों को पकड़ना है, और किनारों को इक्वल रख के तो पहले आपने ये कटिंग करनी है किनारों को, ये आपने काटना है ऐसे। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है इस लाइन से, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना, इसी लाइन के ऊपर कटिंग करनी है। आपने यहां से लाइन लगा, राउंड बना हुआ है, राउंड के ऊपर ही काटना है, और इसी शेप में हमने इसको ले जाने आगे। उसके बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है, यहां से पीस को अलग कर देना है। ये हमारा फ्रंट आ गया। बैक कैसे काटेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये हमने यहां से फ्रंट काटा है ना, तो फ्रंट को हमने फोल्ड कर दिया, और बैक का जो कपड़ा होगा इसी तरह आगे ले आने, लेकिन इसको इस तरह नहीं रखना। यहां पर आपने फ्रंट को इसके ऊपर नहीं रखना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना होगा कि इसका जो पांचा है इसको घुमा देना ऐसे, और ऑपोजिट साइड वाला कपड़ा इधर ले आना है। फिर दोबारा हमारी किनारी इधर हो गई है, तो ये देखें यहां से मैंने पांचा निकाला है, ये पांचा निकाला नजर आ रहा है आपको, ये पांचा है, ये फ्लाई वाली साइड थी। तो अब इसका जो पांचा बैक का होगा वो हमारा इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। ये देखें, ये इसलिए ऐसे रखेंगे कि कपड़ा हमारा जो है ना इस साइड से कपड़ा बच जाएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हमने क्या करना है, ऊपर से बराबर रखना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसका पांचा ये आ रहा है, और हमने यहां से काटा है, इस तरफ से पांचा हमने काटा है, और ये पांचा हमारा ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा इस तरफ। बैक का पांचा इधर होगा, फ्रंट का पांचा हमारा वहां से निकला, कपड़े को हमने घुमा लिया। अब हमें क्या करना होगा, बैक बनाने के लिए पहले हमारा जो स्पेस है ये 2 इंच है, 2 का हाफ लेंगे 1 इंच। यहां से हमने 1 इंच नापना है, ये देखें ये 1 इंच नापा, और 1 इंच पे आपने लाइन लगा देनी है स्केल से ऊपर की तरफ। और इस 1 इंच से ऊपर लेना है आपने 3 इंच, 1 से ऊपर 3 लेना है। फ्रंट का राउंड 2 था, ये 3 होगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 3 इधर भी आएगा, राउंड आ जाएगा। ये हमारा 2 है, 2 का हाफ 1 हुआ, 1 पे स्ट्रेट लाइन आ गई, 3 हमारा इधर आएगा, 3 इधर होगा और राउंड आ जाएगा। और पांचे वाली साइड पे हम आएंगे, पांचे वाली साइड पे हमने एक्स्ट्रा नहीं रखा फ्रंट के अंदर, क्योंकि फ्रंट हमेशा बैक से कम होती है, तो हमने फ्रंट पूरा पूरा रखना होता है। बैक में आपने क्या करना है, 1.5, 1.5 इंच, 1.5 हमने एक्स्ट्रा लेना होगा। कहां तक एक्स्ट्रा लेके जाना है, जहां तक हमने 6 का निशान फ्रंट पे लगाया था, ये हमारा 6 का निशान था, वहां तक हमने मेजरमेंट स्ट्रेट लेके जानी है इसकी। उसके बाद हमने इसको यहां से डायरेक्ट ऊपर मिला देना है। ठीक है, यहां पर भी 1.5 रख के यहां तक, और इसको अपने डायरेक्ट ऊपर मिला देना है बैक का, जहां पर हमने 3 रखा है। अगर आपने लूज रखना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने जिस तरह फ्रंट पे शेप दी है तो वही शेप हमने इसको देनी है। तो कैसे करेंगे, 3 इंच हमने 2 इंच ऊपर की थी, तो इसको भी इस तरह ऊपर करके, ताकि उसी तरह ये शेप आ जाए जैसे ये दी थी हमने शेप। ठीक हो गया। दोबारा देखें बैक, ये हमारा 2x2 है, इसका हाफ हमारा आया 1 पे स्ट्रेट लाइन आ गई, 3x3 राउंड आ गया, और हम नीचे पांचे वाली साइड पे आ गए, 1.5 रखा, स्ट्रेट रखना है यहां से, और इसको यहां पर मिला देना है। और इस साइड से हमारा सेम कटेगा, जहां पर हमारी ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग है सेम कटेगा, ये सिर्फ बैक इधर से एक्स्ट्रा हमारी होगी। और यहां से देखें मेरा कपड़ा बच गया, यहां पर किसी इस्तेमाल में आ सकते हैं, कोई शर्ट में हमने डिजाइन बनाना है कुछ, तो उस इस्तेमाल में आ सकते हैं। अब पहले मैं आपको ये काट के दिखाता हूं, तो इसके बाद वो काटेंगे हम।
آپ اپنے فرنٹ کی شیپ دینی ہے. یہ ہمارا فرنٹ بھی ہو گیا اور بیک بھی ہو گیا. کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر نشان لگا دینا چاک سے. یہ الٹی سائڈ ہے ہماری, یہ الٹی سائڈ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کپڑا ہمارا جو ہے نا غلط نہیں بنے گا, بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی. یہ الگ الگ ہوئے میں فرنٹ بیک. بیک یہاں سے جڑی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم الگ کر لیں گے. ٹھیک ہو گئے. یہ 4 پیس ہوں گے, یہ 2 فرنٹ کے پیس ہوں گے اور 2 بیک کے پیس ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہماری کٹنگ مکمل ہو چکی ہے ٹراؤزر کی. اچھا, آج ہم نے آپ کو ٹراؤزر کی ناپ لینے کا طریقہ اور کٹنگ کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اس کو ویڈیوز کو آپ 2-3 بار دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو کٹنگ پرفیکٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹیپ آگے پھر ہم جو اسٹیپ ہوگا آپ کو بتاتے جائیں گے. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.